روزہ فرض ہے لیکن پے در پے مسلسل کنٹینیو مہینے 2 مہینے 5 مہینے 6 مہینے روزہ رکھنا جائز نہیں. روزہ رکھتے ہیں اور رات میں نماز پڑھتے ہیں. ایک انداز سے تعریف بھی ہو گئی اور اسی میں شکایت بھی ہو گئی. وہ بستر تو جانتے ہی نہیں ہے کہ بستر کسے یہی ہے کہ دن بھر روزہ رکھتے ہو اور رات میں عبادت کرتے ہو. سنو سم روزہ بھی رکھا کرو وافطر اور روزہ چھوڑا بھی کرو. اس منظر کو اٹھاؤ, اس منظر کو اٹھاؤ کہ وہ آدمی دیکھو اس کی نیت کیسی تھی جو صحرا میں جنگل میں مارا پھر رہا ہے, اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا ہے, سامان سے لدا ہوا, گلے سے لدا ہوا, اناج سے لدا ہوا اس کا اونٹ. کبھی اس جھاڑی میں دیکھتا, کبھی اس جھاڑی میں دیکھتا, کبھی ادھر دیکھتا, کبھی ادھر دیکھتا, کبھی ادھر جاتا, کبھی ادھر جاتا, کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتا تو کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتا, لیکن اس کا اونٹ نظر نہیں آتا. پھر اچانک اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا, آنکھ لگ گئی. جیسی اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ تو اسی جگہ پر بندھا ہوا ہے, میرا اونٹ تو اسی جگہ پر موجود ہے. اپنے سامنے اپنے اونٹ کو دیکھتا ہے, سامان تلاش کرتا ہے, ایک ایک چیز اس اونٹ کی اوپر محفوظ ہے, اس کی کوئی چیز غائب نہیں ہے. سارا سامان جو اونٹ پر لادا تھا وہ موجود ہے. جس کا اونٹ غائب ہو گیا ہو اور بہت ڈھونڈنے کے بعد نہ ملا ہو, صبح سے لے کے شام تک تلاش کیا ہو اور اونٹ نہ ملا ہو, اور اچانک اسی جگہ پر جہاں سے اونٹ غائب ہوا تھا اچانک آ جائے, اس اونٹ کو ساز و سامان کے ساتھ لدا ہوا دیکھے تو اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا, ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں, اس آدمی نے اپنے اونٹ کو دیکھا, سامان لدا ہوا دیکھا تو اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا کہ مارے خوشی کے اس کی زبان سے یہ الٹے جملے نکل گئے, مارے خوشی کے اس کی زبان سے یہ الٹے جملے ادا ہو گئے. اللہم انت عبدی وانا ربک. اس کے منہ سے الٹے جملے نکل گئے. کیا کہا؟ اے اللہ مان گیا تجھے, میں نے اپنے اونٹ کو تلاش کیا تو اونٹ نہیں ملا, اور دیکھو اپنے آپ اپنی جگہ پر آ گیا, سارا سامان لدا ہے. واقعی مان گیا تیری قدرت کو, واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا. کیا بول گیا؟ الٹا. اے اللہ مان گیا, واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا. کتنا خطرناک جملہ ہے. بولنا یہ چاہ رہا تھا وہ, واقعی میں تیرا بندہ اور تو میرا رب. اللہم انت عبدی, الٹا بول گیا, اللہ تو میرا بندہ ہے, وہ انا ربک اور میں تیرا رب. دیکھا جائے تو یہ جملے اتنے خطرناک ہیں, اتنے خطرناک ہیں کہ ان جملوں کی کوئی معافی نہیں ہے. اگر جان بوجھ کر بولا جائے تو بہت بڑا جرم, بہت بڑا گناہ. وانا ربک, میں تیرا رب. اتنے خطرناک جملے تو فرعون نے بھی نہیں بولے تھے, کیونکہ فرعون بھی صرف لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں. فرعون لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں, لیکن فرعون نے کبھی زندگی میں اللہ سے نہیں کہا اللہ میں تیرا بھی رب ہوں. صرف یہ کہتا تھا کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں, تم مجھے اپنا رب مانو. اس کی سزا اس کو یہ ملی کہ اللہ نے اس کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا. اس کی سزا اس کو یہ ملی کہ سمندر میں وہ بار بار ڈالا گیا اور سمندر نے اس کو بار بار نکال کر باہر پھینک دیا. اس کی سزا اس کو یہ ملی کہ اس کو زمین کے جس حصے میں دفن کیا گیا زمین نے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا. اللہ نے فرمایا کہ اس فرعون کی جسم کی, اس کے بدن کی, اس کے شریر کی, اس کے جسم کی حفاظت میں کرتا رہوں گا تاکہ اس کی لاش لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے, بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے. ہر آدمی سوچنے پر مجبور ہو جائے اپنے آپ کو رب کہنے والے کا انجام دیکھو اتنا بھیانک کہ کوئی زمین اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی, سمندر اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا, سمندر اس کی باڈی کو پھینک دیتا ہے, زمین اس کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے. اتنا خطرناک جملہ فرعون نے بھی نہیں بولا تھا, صرف یہ کہا تھا نا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں. لیکن اس بندے نے, حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے ساتھ
یہ کہہ دیا تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سننے کے بعد بھی اللہ مسکرا رہا ہے, اللہ ہنس رہا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جان بوجھ کے نہیں بول رہا ہے, میرے بندے کی نیت ایسی نہیں ہے, وہ خوشی میں وہ بھول گیا ہے اور خوشی میں یہ جملے بول رہا ہے. وہ بولنا تو یہی چاہتا ہے کہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ, لیکن وہ بھول گیا, بلکہ خوشی کے اندر اس کو سمجھ میں نہیں آیا, اس کی عقل, اس کے مائنڈ نے, دماغ نے کام کرنا بند کر دیا اور مارے خوشی کے اس کی زبان سے جملہ نکل گیا, اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. اللہ نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا, کوئی انتقام نہیں لیا, اس کو رسوا نہیں کیا, بلکہ اس کو معاف کر دیا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کی نیت یہ نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں, نیت, عبادت کی روح نیت ہے. اس کی نیت اچھی تھی, وہ اللہ کو اپنا بندہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنا چاہ رہا تھا, لیکن خوشی میں اس کے منہ سے الٹے جملے نکل گئے, اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا, نظر انداز کر دیا, اس سے کوئی انتقام نہیں لیا, اس کو کوئی سزا نہیں دی اور اس کو کوئی سزا متعین نہیں کی اس کے لیے. تو میرے پیارے ساتھیوں, یہاں لا کر ہمیں اپنے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ عبادت کی روح کیا ہے. ہمیں عبادت تو کرنا ہے, عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور دوسرے کام بھی ہمیں کرنا ہے, لیکن وہ ضمنی کام ہے. اصل ہمارے پیدائش اور تخلیق کا مقصد عبادت ہے, لیکن عبادت کی شرط اول کیا ہے؟ نیت اچھی ہونی چاہیے. عبادت کی شرط یہ ہے کہ اس کی روح نیت اچھی ہونی چاہیے, اور عبادت وہ مانی جاتی ہے جس عبادت کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ کیا جائے, اور عبادت میں توازن ضروری ہے. عبادت میں توازن ضروری ہے. آپ رات بھر عبادت کرتے رہیں کبھی نہ سوئیں, یہ بھی غلط ہے. آپ دن بھر روزہ رکھتے رہیں کبھی نہ چھوڑیں, یہ بھی غلط ہے. اسلام یہی تو ہے, اسلام دین معتدل ہے, اس کے اندر اعتدال ہے, اس کے اندر نماز فرض ہے لیکن 24 گھنٹے سجدہ کرنا فرض نہیں ہے. روزہ فرض ہے لیکن پے در پے مسلسل کنٹینیو مہینے 2 مہینے 5 مہینے 6 مہینے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. میرے بھائیوں, زکات فرض ہے اسلام کے اندر, لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اپنا پورا گھر بیچ کر سارا کا سارا پیسہ غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دو. حج فرض ہے اسلام کے اندر, لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اپنا گھر اور مکان اور دکان بیچ کر حج کرنے کے لیے جاؤ. نہیں, معتدل ہے, اس کے اندر اعتدال ہے. اس لیے عبادت کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے. عبادت صبح چلے گئے فجر میں مسجد, اب شام کو آ رہے ہو صاحب, یہ بھی غلط ہے. اب شام کو چلے گئے مسجد اور صبح تک مسجد ہی میں پڑے ہوئے ہو, سبحان اللہ الحمدللہ, یہ بھی صحیح نہیں ہے. عبادت کرو لیکن عبادت کے اندر اعتدال ہونا چاہیے. حضرت عمر ابن عاص نے اپنے بیٹے جب عبداللہ کی شادی کرائی تو شادی کے کئی مہینوں کے بعد عمر ابن عاص نے اپنی بہو کو دیکھا, چونکہ بہو کو سسر سے پردہ نہیں ہے اس لیے وہ گھر میں رہتی ہے, تو سسر دیکھ رہے ہیں کہ میری بہو شادی کی ہے میرے بیٹے سے, تو شادی کے بعد ایک عورت کو جس طرح رہنا چاہیے اپنے شوہر کے لیے اس طریقے سے کوئی چیز دکھ نہیں رہی ہے اس کے اندر. تو بہت خوبصورت انداز میں اپنی بہو سے پوچھا, بیٹی شادی کے بعد تم خوش تو ہو نا میرے بیٹے سے, شادی کے بعد تم خوش تو ہو نا میرے بیٹے سے, ٹھیک ہے سب کچھ صحیح تو گزر رہا ہے. اس زمانے کی عورتیں بھی کتنی علم والی ہوا کرتی تھیں, بڑے خوبصورت انداز میں اپنی بات کہہ دی اور شکایت بھی کہہ دی, شکایت بھی کی, لیکن اس انداز سے شکایت کی کہ ہاں ابو ماشاءاللہ وہ تو بہت نیک انسان ہیں, وہ تو بستر جانتے ہی نہیں ہے کہ بستر کسے کہتے ہیں, دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں نماز پڑھتے ہیں. ایک انداز سے تعریف بھی ہو گئی اور اسی میں شکایت بھی ہو گئی, وہ بستر تو جانتے ہی نہیں ہے کہ بستر کسے کہتے ہیں. اتنا سننا تھا حضرت عمر ابن عاص کا. اچھا, ڈانٹتے ہوئے گھر میں گھسے عبداللہ, وہ سمجھ گئے کہ آج تو میری آفت آ گئی, باپ میرا ڈانٹ رہا ہے. وہ گھس گئے کسی چارپائی کے نیچے اور بہت بعد میں دکھائی دیے, ان کو پکڑا
कहा नहीं, तुझे अभी मैं अल्लाह के नबी के पास लेकर चलता हूं। अल्लाह के नबी के पास लेकर चले। कहा समझाइए, बताइए इसको क्या है। कहा क्या मामला है, बताओ। अरे अमर खामोश रहो, मुझे अब्दुल्ला से सुनने दो। पूरी बात बताई हजरत अमर इब्न आस ने। शादी कराई, कई महीने हो गए, बहू से पूछा, कह रही है बहू कि वो तो दिन में रोजा रखते हैं, रात में नमाज पढ़ते हैं, माशाअल्लाह, बिस्तर तो जानते ही नहीं है कि बिस्तर कहते किसे हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज अब्दुल्ला इब्न आमिर इब्न आस के लिए पेश किए उन पर गौर कीजिए। आपने फरमाया सुम व अफ्तिर कुम व नम। आए अब्दुल्ला, तुम्हारा ये रवैया बहुत गलत है। शादी की और शादी के बाद तुम्हारा रवैया ये कि दिन भर रोजा रखते हो और रात में इबादत करते हो। सुनो, सुम, रोजा भी रखा करो, व अफ्तिर, और रोजा छोड़ा भी करो, यानी महीने में 3 रोजे रख लिया करो, ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में 2 रोजे, एक पीर के दिन का, एक जुमेरात के दिन का। इतना काफी है तुम्हारे लिए। तुम रोजा भी रखा करो, वाफ्तिर, और बकिया दिनों में रोजे छोड़ भी दिया करो। देखिए बीच का रास्ता, इबादत में तवाजुन बताया जा रहा है। रोजा रखा भी करो और छोड़ भी दिया करो। नफली रोजों की बात हो रही है, ये 12 मार्च से जो रोजे शुरू होंगे उनकी बात नहीं हो रही है। कह दो कि मौलाना साहब तो बता के गए रोजा रख भी लो, छोड़ भी दो, और रात का वो वक्त है कि इस वक्त हम कहेंगे कुछ और सुनोगे तुम कुछ और। तो कहा सुम, रोजा रखो भी, वाफ्तिर, और इफ्तार भी करो, नहीं छोड़ो भी। महीने में 3 रोजे रख लिया करो, अय्याम 20 के, 11, 12, 13 तारीख के, और हफ्ते में 2 रोजे रख लिया करो, जुमरात के और सोमवार पीर के। काफी है इतना, और बकिया दिन छोड़ भी दिया करो। फिर फरमाया कुम व नम, रात में उठा भी करो, इबादत किया करो, तहज्जुद पढ़ लिया करो, अल्लाह की इबादत के लिए जागा भी करो, व नम, और सोया भी करो। आए अब्दुल्ला, पूरी पूरी रात इबादत में मत गुजारो। रात में शुरू हिस्से में सो लो, आखिरी हिस्से में उठ जाओ, इबादत भी करो। कौम, उठ भी जाया करो, इबादत भी करो, व नम, और सोया भी करो। फिर आपने फरमाया व इन्ना लिजसदिका अलैका हक्कन व इन्ना लिआइनिका अलैका हक्कन व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन व इन्ना लिज़ूरिका अलैका हक्कन। ये बीच का रास्ता बताया। आपने फरमाया आए अब्दुल्ला व इन्ना लिजसदिका अलैका हक्कन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बॉडी का भी हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का भी हक है। यानी तुम दिन भर रोजा रखोगे और रात भर इबादत करोगे तो ये बॉडी ढांचा बन जाएगी, पिसलियां बाहर निकल आएंगी, तुम्हारा जिस्म बेकार हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का भी हक है। व इन्ना लिआइनिका अलैका हक्कन, और आए अब्दुल्ला अगर दिन भर रोजा रखोगे और रात भर इबादत करोगे, जागते रहोगे, तो ये तुम्हारी आंखें सूज जाएंगी, बड़ी बड़ी हो जाएंगी, फट जाएंगी, आंखों में आंसू आना शुरू हो जाएंगे, बीनाई तुम्हारी खत्म हो जाएगी। व इन्ना लिआइनिका अलैका हक्कन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का भी हक है, इसलिए इस आंख को रिलीफ भी दिया करो, आंख को सोने के लिए छोड़ भी दिया करो, आंख को आराम भी पहुंचाओ, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का भी हक है। फिर आपने तीसरे नंबर पे फरमाया व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन, आए अब्दुल्ला तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है, तुम अपनी बीवी का हक भी अदा करो। अगर आज तुम अपनी बीवी के जायज हक को पूरा नहीं करोगे तो ये बीवियां, ये लड़कियां, ये औरतें गलत रास्ते पर चल पड़ेंगी, नाजायज रास्ते अपनाना लगेंगी और गलत रास्ते खुल जाएंगे, नाजायज दरवाजे खुल जाएंगे। इसलिए तुम्हारे ऊपर जरूरी है कि तुम अपनी बीवी का हक भी अदा करो। व इन्ना लिज़ूरिका अलैका हक्कन, और आए अब्दुल्ला तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पड़ोस का भी हक है, तुम अपने पड़ोसियों की भी देख रेख करो, अपने पड़ोस का भी तुम ख्याल रखो। खाना जब बनाया करो तो शोरबा बढ़ा लिया करो, कोई पड़ोसी भूखा न सोने पाए। अगर तुम रात भर नमाजें पढ़ते रहे, तहज्जुदें पढ़ते रहे, और तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा सो गया तो तुम्हारी नमाजें बेकार, तुम्हारा रोजा बेकार, तुम्हारी इबादत बेकार। फरमाया वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो
مومن نہیں ہے جس کا خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے تمہارے اوپر تمہارے پڑوسی کا بھی حق ہے۔ عبادت میں توازن بتایا ہے، یعنی آنکھ کا بھی حق ہے، روزہ بھی رکھا کرو اور چھوڑا بھی کرو، رات میں اٹھا بھی کرو اور سویا بھی کرو۔ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے پڑوسی کا حق ہے۔ 3:20 ہو چکے ہیں میرے بھائیوں، رات میں 11 بجے ٹائم دو تو 2 ڈھائی 3 گھنٹے بولنے میں اچھا بھی لگتا ہے۔ جب آپ مجھے اس وقت ٹائم دو گے جب آدھا میں ہی مر چکا ہوں، اور اس کے بعد پھر لاؤ کہ اب لوگ ICU میں لیٹے ہوئے ہوں، ان میں سانس پھونکو، ان میں آکسیجن دو، تو ہم کہاں سے آکسیجن دیں گے؟ اس لیے یہ رویے بدلیے۔ اب 12 بجے جلسے ختم ہو جانا چاہیے۔ ہمیں بنگال میں پروگرام اس لیے زیادہ کر دیا ہوں میں نے کیونکہ بنگال میں 12 بجے جلسے ختم ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ وہاں 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک چندہ کرتے ہیں اور 10 بجے مجھے ٹائم دے دیتے ہیں اور 12 بجے جلسہ وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ رویے بدلیے، یہ اصول بدلیے، یہ ضابطے بدلیے اور ایسے طریقے اپنائیے کہ جلسہ 12 ساڑھے 12 1 بجے تک اب ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ سردیوں کی راتوں میں رات بھر کوئی بیٹھ نہیں پاتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ تو چلو نام تھا میرا جو بیچارے اتنی دیر بیٹھ گئے، اور اگر شروع میں مجھے ٹائم دے دیتے تو اتنے لوگ بھی آپ کو نہیں دکھائی دیتے۔ اب رات کے 3 بجے تک اتنے لوگوں کا یہاں بیٹھنا پھر بھی بڑی ہمت کی بات ہے کہ اتنے لوگ پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں کمیٹی کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسا اصول بنائیے کہ رات میں 12 اور ساڑھے 12 1 بجے تک جلسہ ختم ہو جائے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ سب 1 گھنٹہ بولیں، 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بولیں۔ جو بات 2 گھنٹے کی تقریر میں کہی جا سکتی ہے وہی بات 10 منٹ میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ دیکھ لیجئے میں 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ بولنے والا، لیکن جب آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہوئی، آپ کو معلوم ہوگا یہاں کے بہت سے لوگ گئے تھے پاکڑ سے اور جھارکھنڈ سے، آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہوئی، وہاں سب کو 2 3 5 منٹ کا ہی ٹائم مل رہا تھا اور اس موقع پر مجھے صرف 10 منٹ کا ٹائم تھا، اور 10 منٹ کے اندر بھی میں نے 2 گھنٹے کی تقریر کو 10 منٹ میں بھی ہم نے پیش کر دیا۔ آدمی کے اندر یہ ہنر ہونا چاہیے، یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جو بات 2 گھنٹے میں کہی جا رہی ہے وہ 10 منٹ میں بھی کہہ دے۔ تو میرے بھائیوں ایسے آدمی لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، آج بھی بہت سے لوگ موجود ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سب کو 1 گھنٹہ آپ دیں، آپ کہیے کہ آپ کو 10 منٹ میں اپنی بات ختم کرنا ہے، 10 منٹ میں، وہی تو قابلیت اور صلاحیت ہے۔ ایسے موقع پر پہچانا جائے گا کہ دیکھیں یہ کتنا بڑا قابل آدمی ہے، کتنا بڑا قابل ہے کہ دیکھیں 10 منٹ میں اپنی بات پوری کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا ہے۔ قابلیت کو پہچاننا اور صلاحیت کو پہچاننے کی وہی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ 10 منٹ کی تقریر کو 3 گھنٹہ کرنا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، 3 گھنٹے کی تقریر کو 10 منٹ میں کرنا یہ بڑا کمال ہے۔ یہ کمال ہر عالم اپنے اندر پیدا کرے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما۔ الہ العالمین ہمیں جس مقصد کے تحت ہماری تخلیق ہوئی ہے عبادت کے لیے، اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عبادت میں اے اللہ جو روح ہے اس کی نیت، اللہ ہماری نیتوں کو اچھا کر دے، ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔